الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال الله تعالى في مقام آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال الله تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم، آئیے کچھ گفتگو سے پہلے جس طریقے سے درود پاک پڑھا ہوں بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ شب معین بے کسا عطائے رسول ہند الولی سرتاپا ولی سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہ محفل آج منعقد کی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی دعوتی کردار کے حوالے سے اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے چند باتیں اپنے علم کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو اس روئے زمین پر بے شمار لوگ آئے ہیں اور قیامت تک آتے اور جاتے رہیں گے، لیکن ہر کسی کی حیثیت جدا جدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا خالق و مالک ہے، اس اعتبار سے اللہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کی زندگی کو چلاتا ہے، لیکن ایک وقت مقررہ پر اسے موت دے کر ہمیشہ کے لیے اسے شہر خاموشہ کے اندر بٹھا دیتا ہے۔ لیکن انہی افراد میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بظاہر 100 سال تو نہیں جیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ 100 سال تک کے وہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چال چلن، ان کی زندگی، ان کی تاریخ کچھ ایسے یادیں رکھتی ہے کہ انسان ان یادوں کو یاد کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان سے عقیدت بھی رکھتا ہے، ان سے پیار بھی کرتا ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی سیدنا خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایران کے علاقے میں سیستان یا سجستان کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور اس کے بعد جب آپ اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو چند ہی
سال کے اندر آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ سے اٹھ چکا۔ آپ کے والد ماجد کے وصال کے بعد آپ کی ماں نے آپ کی کفالت کی، آپ کی تربیت کی، آپ کو پالا، آپ کی پرورش کی، اور جو باپ کی جانب سے، والد ماجد کی جانب سے جو وراثت میں جو آپ کو باغ ملا تھا، اس باغ میں آپ ہمیشہ خدمت پر مامور تھے، اور اسی سے جو کچھ آتا تھا اسی سے اپنا گھر چلتا تھا اور اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہاں چلتے چلتے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز چشت کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو چشتی کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بغداد کا رہنے والا ہے تو اس کو بغدادی کہا جاتا ہے، بصرہ کا رہنے والا ہے تو اس کو بصری کہا جاتا ہے، مکہ شریف کا رہنے والا ہے تو اس کو مکی کہا جاتا ہے، مدینہ شریف کا رہنے والا ہے تو اس کو مدنی کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی کو چشتی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا آپ چشت کے رہنے والے تھے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف جو لوگ چشت کی نسبت کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ آپ چشت کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ ممشاد دینوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ چشتی تھے۔ حضرت خواجہ ممشاد بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کی بارگاہ میں حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے اور وہاں پر ان کے دست حق پرست پر بیعت کی، یعنی حضرت خواجہ ممشاد دینوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ تو حضرت خواجہ ممشاد نے یہ دریافت کیا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی نے کہا کہ بندے کو لوگ ابو اسحاق شامی کہتے ہیں، بندے کو لوگ ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت خواجہ ممشاد دینوری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد سے اب تم کو شامی نہیں کہیں گے لوگ، آج کے بعد سے تم کو لوگ ابو اسحاق چشتی کہا جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خواجہ ابو اسحاق سے بہت زیادہ گہرا تعلق تھا، آپ ان سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ اسی بنیاد پر، اس نسبت اور اس تعلق کی بنیاد پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی چشتی کہا جانے لگا، اور آپ بھی اسی سلسلے میں مرید ہوئے ہیں، آپ نے شرف بیعت لی ہے، اسی بنیاد پر آپ کو چشتی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا علاقہ نہیں تھا جہاں پیدا ہوئے، آپ تو سیستان یا سجستان کے اندر پیدا ہوئے، اور 533 یا 37 میں بے اختلاف روایت 533 یا 37 میں آپ جو ہے نا پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ کتنی ہجری میں؟ 470 میں ہوئے ہیں، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ 533 یا 537 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس مناسبت سے اگر آپ جوڑیں تو خواجہ صاحب اس فرش گیتی پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے تقریباً 30 سال یہ اور 33 سال یہ، اگر ہم 33 مانتے ہیں تو کل ملا کر 63 سال، یا پھر یہ کہ 37 مانتے ہیں تو 5 اور بڑھا لیں، 67 سال کے بعد اس سرزمین پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 14 سال تک کے تو اپنے ہی علاقے میں تھے۔ جس وقت آپ باغ میں تھے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس وقت کے صوفی بزرگ تھے، اس وقت آپ کی 14 سال عمر تھی۔ اس حساب سے اس 68 میں 14 آپ اور جوڑ دیں تو کل ملا کر 68 تو 72
اور پھر 10 80 پھر 2 82، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 82 سال ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آگے آپ جوڑیں تو وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جب باغ میں پہنچتے ہیں تو اس وقت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری نے انگور کا خوشہ بطور خدمت حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں پیش کی، جس سے آپ نے کچھ کھایا اور اپنے تھیلے سے کچھ نکال کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو کھلایا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ اس سے پتہ ہے چلتا ہے کہ اللہ والے اگر کسی کو کچھ دے دینا تو بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں، وہ دینے پر آ جائے تو ایک ٹکڑے میں پوری دنیا اور پوری جہاں عطا کر دیتے ہیں، اور چھیننے پر آئے تو سب کچھ چھین لیتے ہیں جو روحانی طور پر رہتا ہے۔ اس لیے اولیاء سے کبھی دشمنی نہیں مول لینی چاہیے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور میرے رسول کا فرمان بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو بہرحال آپ اس طریقے سے جوڑے تو 82 سال عمر ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ طلب علم کے لیے نکلے، طلب علم کے لیے نکلتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی روایات ملتی ہے، کئی باتیں ملتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد آپ خراسان، عراق، بغداد، ان سب علاقوں میں آپ سفر کے لیے تشریف لے کر کے گئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی سفر میں غوث پاک سے حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات ہوئی، بعض لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے، اور ایک یہ بھی ثابت کیا ہے کہ 2 بار ملاقات ہوئی، ایک بار جب سفر ہند کے لیے نکلے تھے تب، اور دوسری مرتبہ جب آپ بغداد طلب علم کے لیے گئے تھے تب۔ لیکن دوسری مرتبہ کی بات جو میرے ذہن میں نہیں آتی، کیونکہ غوث پاک کی عمر کل ملا کر 90 سال کے قریب ہے۔ جو یہ لوگ بہت شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں کہ غوث پاک کی ملاقات خواجہ صاحب سے ہوئی اور خواجہ صاحب کے لیے غوث پاک نے محفل سماع کا مسئلہ رکھا اور تبھی سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ 82 سال تو آپ اس طریقے سے جوڑے تو ابھی تو 14 سال کا ہی ہے، اب بقیہ رہ گئے 8 سال۔ اگر اس 8 سال میں اگر بغداد کا پہلا سفر اگر نہیں ہوا ہے تو آپ خراسان گئے، اس کے علاوہ عراق کے دیگر علاقوں میں گئے، بصرہ میں گئے، کوفہ کی طرف گئے، تو آپ نے تو پوری زندگی طلب علم میں ادھر گزار دی، اور پھر طلب علم کے بعد جو ہے آپ اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں مسجد جنید کے بغداد میں گئے۔ تو تعلیم میں آپ مسجد جنید میں آپ وہاں پہنچ کر کے جب پہلے پہنچے تو آپ نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی مسجد جنید میں، اور وہی روحانیت تلاش کی۔ آپ حافظ بھی تھے، خواجہ صاحب حافظ تھے، قاری تھے، محدث تھے، مفسر تھے، قاری قرآن تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم عطا کیا تھا۔ اچھا، میں نے ایک چیز یہ بھی پڑھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں جتنے بھی بزرگان دین کا نمایاں کردار رہا ہے، سب سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں علم حاصل کیا ہے، سب سے پہلے علم حاصل کیا ہے، کیونکہ متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کبھی کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے۔ جب کسی سے اللہ محبت کرتا ہے، جب کسی سے اللہ پیار کرتا ہے، جب کسی کو اللہ اپنی قربت عطا کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اسے اپنا علم عطا فرماتا ہے۔ آپ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو کبھی کسی چیز کے مانگنے کا حکم نہیں دیا لیکن سوائے ایک چیز کی، اور وہ ہے علم، اور فرمایا اے حبیب یہ دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما، اے اللہ مجھے زیادتی علم عطا فرما۔ حالانکہ اس کائنات میں حضور سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے،
حضور سے زیادہ علم والا اس فرش گیتی پر آج تک کے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس روئے زمین پر جو اللہ نے عقل سلیم میرے مصطفیٰ کو عطا کی ہے، ایسا عقل سلیم اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے روحوں کی دنیا کے اندر، کہتے ہیں کہ حضرت وہب بن منبع کہتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابیں پڑھی ہیں۔ کتنی؟ 71 آسمانی کتابیں میں نے پڑھی ہے، اور اس 71 آسمانی کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو میرے آقا کو اللہ نے عقل عطا کی تھی، عقل، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ریت کا ایک میدان ہے، ریت کا ایک میدان ہے، اور اس ریت کے میدان سے صرف ایک دانہ اللہ نے چنا، اور اسی ایک دانے میں اللہ نے پوری دنیا کو عقل عطا کر دیا، صرف ایک دانے میں۔ اسی ایک دانے میں حضرت آدم بھی ہے، حضرت نوح بھی ہے، حضرت ادریس بھی ہے، حضرت شعیب بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، اسحاق بھی ہے، یعقوب بھی ہے، یوسف بھی ہے، زکریا بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، اور عیسیٰ بھی ہے، اور کائنات میں جتنے بڑے بڑے آج آرکیٹیکٹ، سائنسداں سب پیدا ہو رہے ہیں، اللہ نے اسی ایک ذرے میں سب کو تقسیم کر دیا ہے۔ اور وہ جو پورا ریت ہے نا، اس ریت کے برابر، کیونکہ وہ لامحدود ہے مخلوق کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے تو محدود ہے، لیکن مخلوق کے اعتبار سے وہ لامحدود ہے۔ وہ ساری عقلیں اللہ نے اگر کسی کو عطا کی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی، حضور کو عطا کی۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے حضور کو قرآن سکھا دیا، اور اس قرآن میں جو الف لام ہے وہ الف لام جنسی ہے، یعنی یہ قرآن وہ ہے جس میں علم نہ بہرے پیدے کنار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ قرآن کہتے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس قرآن میں موجود ہے۔ عالم ما کان و ما یکون کا علم اس قرآن کے اندر موجود ہے، جس کی تفسیر آگے ہے علمہ البیان ہے۔ ہر چیز، آدم کا علم بھی اس میں موجود ہے، نوح کا علم بھی اس میں موجود ہے، سارے انبیاء کا علم موجود ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اس میں موجود ہے، اور وہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ سارا علم اللہ نے حضور کو عطا کیا ہے، سب کچھ حضور کے پاس۔ تو بات کہیں اور سے کہیں چلتی جا رہی ہے۔ اللہ نے بات چل رہی تھی، حضرت خواجہ غریب نواز سے میں نے اٹھایا تھا کہ اللہ نے ہر طرح کا علم، پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرتا ہے نا تو پہلے اسے علم عطا کرتا ہے۔ حضور کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم کے ازدیاد کے لیے دعا کرنے کو کہا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ کسی جاہل کو، کسی گجیڑی کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے؟ جب کسی انسان کو اللہ پسند کرتا ہے نا تو پہلے اسے علم عطا کرتا ہے، یا تو کسبی طور پر ہو یا تو وہبی طور پر ہو، یعنی ڈائریکٹ اللہ کسی کو عطا کر دے یا پھر محنت و مشقت کے ذریعے سے عطا کر دے، لیکن ڈائریکٹ ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ عطا کیا جانا، ڈائریکٹ سینے سے سینہ لگا لیا جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں مزار شریف پہ جائیں اور پتھر کو خوب دبا دیں، سارا علم لے لیں، کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائے ہاتھ پہ دبا لے سارا علم لے لیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے سفر کیا ہے، مشقت، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں جھیلی ہے صرف علم ظاہر کے لیے، اور علم ظاہر سے پہلے اپنے سینے کو بھر لیا ہے۔ پھر تھوڑی تشنگی باقی تھی روحانیت کے لیے، تو اس ظاہری علوم کے فراغت کے بعد پھر آپ چلے روحانیت کے لیے، پیر و مرشد کی تلاش میں۔ تب بغداد پہنچے تھے مسجد جنید میں، اور اسی مسجد جنید میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ درس دے رہے تھے۔ ہر اللہ کا ولی درس دیتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، قوم کو راہ راست پر لانے کی
کوشش. یہ نہیں کہ صرف جیب گرم کرواتا ہے, یہ نہیں کہ صرف موٹے موٹے گدے پر بیٹھتا ہے اور فرمان جاری کرتا ہے. نہیں, جو واقعتاً اللہ کا ولی ہوگا وہ سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا, وہ دینی کام کرے گا, لوگوں کو علم ظاہری سے آراستہ کرے گا, لوگوں کو شریعت اور سنت کا پابند کرے گا. جب تک کہ انسان شریعت و سنت کا پابند نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اپنا ولی نہیں بناتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. وہ سب کو اچھا ہمارے یہاں آج معیار کیا ہو گیا پتہ ہے کہ کچھ اترنگی دکھا دے, اٹھا پٹک چہرہ کر لے, تھوڑا سا کچھ عملیات کے ذریعے سے آپ کا کام کر دے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے پہنچے ہوئے, یہ اللہ کے ولی ہے. بھائی اس میں کیا کمال ہے, ایسا تو جادوگر بھی کر لیتا ہے. آپ کے اندر کیا چل رہا ہے ایک سفلی جادو والا بھی بتا دے گا. آپ کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے ایک کافر بھی اپنے گندے عملیات کے ذریعے سے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی کے حالات بتا دے گا. آپ جس طریقے سے کچھ کر کے کسی کو ٹھیک کر دے وہ کافر بھی کر دے گا. تو کیا یہ معیار ہے آپ کے اندر ولی کو ڈھونڈنے کی کہ وہ مجھے میرا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ میرا کام کرتا ہے تو یہ اللہ کا ولی ہے. ابھی پرسوں یا چوتھے روز میں نے ایک پیپر میں پڑھا کہ ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو گولی مار کے اڑا دیا. وجہ یہ تھی کہ پیر صاحب نے ایک تعویذ بنائی ہے اور تعویذ کا اثر نہیں ہوا تو اس نے گولی مار کے ختم کر دیا. یعنی آج لوگوں کا معیار یہ ہے کہ تعویذ دے تو فوراً صحیح ہو جائے. آج لوگوں کا معمول یہ ہے کہ ہم ولی اسی کو بنائیں گے جو کچھ اترنگی دکھائے. یہ معیار ولایت کی نہیں ہے. معیار جو ولایت کی ہے اور ولی کی ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ شریعت و سنت کا پابند ہے یا نہیں ہے, وہ دین کا پابند ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر تقوی کتنا پایا جا رہا ہے, اس کی زندگی میں شریعت کتنی پائی جا رہی ہے, اس کے اندر علم ظاہری اور باطنی ہے کتنا, علم ظاہر کہ اپنے مسائل وہ خود سے حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. یہ معیار ہے اور ہمارے یہاں یہ معیار ہے ہی نہیں. ہم تو صرف ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے کچھ آپ کو دکھا دیں, آپ کو بتا دے تو یہ ولی ہے. یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے کہ نہیں, معیار یہ ہے کہ وہ شریعت کا مکمل پابند ہے یا نہیں, معیار یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہے یا نہیں, معیار یہ ہے کہ وہ اول صف میں نماز پڑھتا ہے یا نہیں, معیار یہ ہے کہ وہ کبھی بلا وجہ نماز چھوڑ تو نہیں رہا. اگر یہ سب معیار ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. اگر معیار نہیں ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے. اور ہر ولی کی زندگی میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلا کام نمایاں طور پر جو ظاہر تھا وہ دعوت و تبلیغ کا کام تھا. دعوت و تبلیغ کا کام تھا. خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جب پہنچے ہیں نا تو دیکھا کہ آپ درس دے رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, اور درس میں بیٹھنے والے اکابر صوفیاء مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین زانوے تلمس طے کر رہے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ جب گئے ہیں قریب میں تو آپ پیچھے ہی بیٹھ گئے, کیونکہ ادب کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. آج با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. آپ جتنے مؤدب ہوں گے نا, جتنے مؤدب, آپ اللہ سے بھی اتنے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں, رسول پاک سے بھی اتنے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں, اور انسان سے بھی اور اولیاء سے بھی اتنے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. اگر بے ادب اور گستاخ ہے آپ کے پاس علم کتنا بھی ہے کسی کام کا نہیں. تو بہرحال حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت علم دے رہے تھے اپنے سارے حلقے میں بیٹھنے والے مریدین کو. اور آج حالت یہ ہے کہ خانقاہ, کچھ خانقاہ کو چھوڑ کر شاید کسی خانقاہ میں کسی کو کلمہ بھی سکھایا جاتا ہے, کچھ کو چھوڑ کر. جہاں پر آپ کو نماز کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہو,
جہاں پر آپ کو اوراد و وظائف دیے جاتے ہو، جہاں پر آپ کو شریعت و سنت بتایا جاتا ہو، جہاں پر آپ کو علم ظاہری سے آراستہ کیا جاتا ہو، کچھ نہیں ہے، سب مکمل بند ہو گیا۔ خلافت بیٹھنے والا شخص نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ شریعت کا پابند ہے، نہ سنت کا پابند، مسجد نیچے ہے، مسجد، اور پیر صاحب کا گھر جسٹ اوپر ہے، 15 قدم اترے تو مسجد میں ڈائریکٹ گھر مسجد میں پہنچ جائے، لیکن حالت یہ ہے کہ کہتا ہے اپنے آپ کو پیر ہوں اور اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتے، جبکہ میرے آقا نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لا جار لہ، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہے جو شخص پڑوس میں مسجد کے رہ کر کے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، مدینے کے راستے میں گڈھے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دے کہ میں فجر کی نماز اپنے گھر میں ادا کر لوں، کیونکہ راستے میں کھڈے ہیں، اندھیرا پن ہوتا ہے، اور ایک تو میں نابینا ہوں، مجھے تکالیف ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ کیا مسجد کی اذان کی آواز، مسجد کے اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہاں پہنچتی ہے۔ سرکار نے فرمایا تب تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں آ کر مسجد میں نماز ادا کرنی ہوگی۔ اور آج کیا ہے؟ کتنے پیر ہیں جو مسجد میں آ کر صف اول کے پابند ہیں، کتنے ایسے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں اور اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، کتنے ایسے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں اور صف اول میں نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، بتاؤ، اور کہتے ہیں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ تم جو کچھ بھی ہو، تمہارے لیے تو سب سے پہلے رسول اللہ نمونہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا آخری ایام میں تھے، بیمار تھے، بستر مرض پر تھے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، میرے آقا اپنے بستر مرض سے اٹھ کر کے مسجد جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کیوں نہیں مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھتے ہیں؟ جبکہ میرے آقا نے فرمایا روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، اس کو چھوڑ دیا آپ نے۔ اور جتنے بھی صوفیہ گزرے ہیں، جتنے بھی صوفیہ صافیہ گزرے ہیں، انہوں نے خانقاہ بھی بنائی ہے، ان میں سے اکثر تو مسجد میں بنائی ہے، یا خانقاہ بنائی ہے تو وہیں پر اللہ کا گھر بھی بنایا ہے، تاکہ یہاں تربیت ہو اور یہاں نماز ادا کرے، یہاں روحانی تربیت ہو، یہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے، یہاں اوراد و وظائف دیے جائے، یہاں پر ہم نمازیں ادا کریں۔ اور آج کیا ہے؟ سب نسیم منسیہ ہے، تو مرا حاجی بگو من تو رہا حاجی بگو یم، تو میرے نام کے آگے 4 لقب لگا، میں تیرے نام کے آگے 8 لقب لگاتا، تو میری واہ واہی کر میں تیری واہ واہی کروں گا، تو مجھے پہلے آسمان تک پہنچا میں تجھے 7ویں آسمان تک پہنچاتا ہوں، تو مجھے سب سے نایاب بتا میں تجھے سب سے ہیرا بتاتا ہوں۔ چلتے رہو، کسی کو فکر نہیں ہے اپنی آخرت کی الا ماشاء اللہ، کچھ کو چھوڑ کر۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ہمیشہ یہ یاد رکھو جتنے اللہ والے واقعی ہوتے ہیں وہ اللہ والے درس دیتے ہیں علم ظاہری کا، علم ظاہری کا، تربیت کرتے ہیں لوگوں کی، اصلاح کرتے ہیں لوگوں کو، نماز روزے حج و زکات کی تربیت۔ امام حسین کا وہ واقعہ یاد نہیں آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایک شخص وضو کر رہا تھا، وہ چہرہ یا ہاتھ صحیح سے نہیں دھو رہا تھا، امام حسین پاک نے فرمایا میں وضو کر رہا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح میرا وضو درست ہے یا نہیں۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ میری تربیت کرنا چاہتے ہیں، کیا انداز تھا تربیت کا۔ اور آج کیا ہے؟ 10 دیگ بننا چاہیے، 15 دیگ کھانا ہونا چاہیے، اس عرس میں تو ہم نے سنن نکالی ہے شاندار انداز میں، بڑا تھالا ہو، پیر صاحب بیچ میں ہو، چاروں غریب چاروں طرف گھوم رہے ہو، مست مولا چل رہے ہو، یہی سب رہ گیا۔ یہ صحیح اسلام نہیں ہے۔ اللہ والے تو اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں، اب آپ کیا ہے وہ خود بتاتے نہیں جلدی۔
تو دعوت و تبلیغ میں اللہ والے علم ظاہری کو بانٹتے ہیں جو رسول اللہ نے دیا ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے اپنے شیخ کامل کے پاس. جیسے ہی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب گئے قدم بوسی کی, اور قدم بوسی کرنے کے بعد اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ نے فرمایا کہ فوراً جاؤ 2 رکعت نماز ادا کرو. 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا قبلہ رو بیٹھ جاؤ. آپ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. کہا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. سورہ بقرہ پڑھ لی. پھر اس کے بعد کہا 21 مرتبہ درود شریف پڑھو. آپ نے درود شریف پڑھی. پھر اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف میرا منہ کیا اور فرمایا, کہا اے معین الدین آ میں تجھے خدا تک پہنچا دوں. میں تجھے خدا تک پہنچا دوں. آج دیکھو کتنے سال سے مرید ہے؟ 15 سال سے. کتنے سال سے مرید ہے؟ 20 سال سے. کتنے سال سے مرید ہے؟ 25 سال سے. چوتھا کلمہ سناؤ, تیسرا کلمہ سناؤ, ایمان مجمل سناؤ, ایمان مفصل سناؤ, نماز کے فرائض سناؤ, نماز کے واجبات سناؤ, سب ٹائڈائی فش. کچھ نہیں, بلکہ پیر صاحب سے سن لو تو شاید یاد ہو. پیر صاحب سے سن لو تو شاید یاد ہو. کیا کلمہ ہے تیرا؟ میرا کلمہ یا وارش. ایسا نام لیا جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ. کتنی نمازیں ہیں بعض لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتی ہے. اسلام کے ارکان کتنے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتے. خلافت کس کو کہتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتے. کچھ نہیں معلوم ہے. بس گاڑی چل رہی ہے, سنیت کا مارا بیڑا غرق کر رکھا ہے ان لوگوں نے. اور سب سے پہلے یہ لوگ عالموں کا دشمن بناتے ہیں. سب سے پہلا کام کہتے ہیں عالموں کے پاس نہ جانا, یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے, یہ آپس میں تمہیں لڑائیں گے. ہم تو صوفی سنت ہیں, ہم تو بابا لوگ ہیں, ہم تو اللہ والے ہیں. تجھے اصلی صوفی کی حیثیت کیا ہوتی ہے میں خواجہ غریب نواز کی تعلیم کی روشنی میں بتاتا ہوں. میرے خواجہ کیا فرماتے ہیں, علماء سے کیا محبت تھی, اور کیا فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز. کیا جملہ کہا, اللہ اکبر. آپ فرماتے لوگوں سنو, اپنے مریدوں سے 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. کتنی چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے؟ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. نمبر 1 اپنے والدین کا چہرہ دیکھنا یہ عبادت ہے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے نا, جس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. کا ماں باپ کا چہرہ دو. اور آج پیر سب اپنے یہاں 24 گھنٹہ بٹھائے رہتے ہیں, کرتے رہے یہ کام کر وہ کام. گھر میں کھانے کو نہیں ہے مرید صاحب کو, اور مرید کو پاگل بنا کر کے رکھا ہوا ہے. ارے اپنے مریدوں کے فیوچر کے بارے میں بھی سوچو, اپنے مریدوں کے مستقبل کو بھی سنوارنے کے لیے سوچو کہ وہ پڑھ کہاں رہا ہے, کیا کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے پاگل بنے ہوئے. ارے میں فلاں کا مرید ہوں, میں فلاں کا مرید ہوں, حاضری کے لیے ہر جمعرات کو پہنچوں گا پیر صاحب کے پاس, فلاں موقع پر پہنچوں گا. ٹھیک ہے, جائز ہے, پہنچنا چاہیے. ذرا اپنا کریئر بھی تو بنا, ذرا اپنے گھر بار کو بھی تو دیکھ. کس اللہ کے ولی نے کہا ہے کہ تو میری چوکھٹ پر بیٹھا ہی رہ, ماں باپ کو چھوڑ دے, کمانا چھوڑ دے, آل اولاد کو چھوڑ دے. حالت یہ ہو گئی ہمارے یہاں, سچویشن یہ ہو گئی. لیکن میرے خواجہ صاحب نے ایسا نہیں کیا. نوازا ہے میرے غریب نواز, نام ہی ہے آپ کا, لقب ہی ہے آپ کا. نام نہیں, لقب ہی ہے آپ کا. احساس تھا, احساس. آپ نے لوگوں کو انسان بنایا. انسان ڈگریاں تو سب کے پاس ہے, انسانیت کی ڈگری کسی کے پاس نہیں ہے. انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہو. انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہمدردی ہو. انسان وہ ہوتا ہے جس کے لیے مسلمان کے دل میں پیار ہو.
انسان وہ ہوتا ہے جس کے لیے دوسرے کا درد اس کے سینے میں محسوس ہو رہا ہو، وہ حقیقت میں انسان ہے۔ انجینئر کی ڈگری تو ہے لیکن انسان نہیں ہے، ڈاکٹر کی ڈگری تو ہے لیکن انسان نہیں ہے، پروفیسر کی ڈگری تو ہے انسان نہیں ہے، آرکیٹیکٹ تو ہے انسان نہیں ہے، طاقتور تو ہے انسان نہیں ہے۔ سب کے لیے ڈگریاں ہوتی ہیں، انسانیت کی کوئی ڈگری نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈگریاں آپ کو صرف آپ کا پروفیشن سکھاتا ہے۔ بس کوئی بھی مریض آئے، چاہے وہ غریب ہے، محتاج ہے، کیسا بھی ہے، اتنا لگے گا تو ہاتھ لگاؤں گا۔ لیکن اگر انسانیت ہوتی نا تو وہ مر رہا ہوتا، پیسہ بعد میں بھی دے دینا، پہلے جان تو بچا دوں۔ یہ انسانیت ہے۔ آج کتنے غریب سسکیاں لے رہے ہیں، آج کتنے مریض بستر پر تڑپتے تڑپتے سسکیاں لیتے لیتے مر گئے، لیکن ان ڈاکٹروں نے ہاتھ نہیں لگایا صرف پیسوں کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کے پاس ڈگریاں تو ہے، انسانیت نہیں ہے۔ ڈگریاں تو ہے، انسانیت نہیں ہے۔ نہ جانے کہاں سے غریب اٹھا کر کے پیسے لاتا، نہ جانے کہاں سے کیا کچھ کرتا، لیکن ان ڈاکٹروں کو احساس نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ کچھ ہے اچھے، لیکن موسٹلی حالت یہ ہے کہ اتنا پیسہ دو تو میں کروں گا، تو میں جان بچاؤں گا، ورنہ اس کے لیے نزدیک جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ورنہ اسلام کے نزدیک تو سب سے بہترین تو جان کی ویلیو ہے۔ انسان کے نزدیک، اسلام کے نزدیک سب سے عظیم ویلیو جو ہے نا وہ انسانیت ہے۔ انسانیت ہے۔ میرے آقا خود نہیں کھاتے تھے، اپنے دسترخوان سے کھانا اٹھا کر غریب کو کھلا دیا کرتے تھے۔ 70 صحابی اصحاب صفا پر بھوکے ہیں، میرے آقا بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ میرے آقا کے راستے پر بیٹھ گئے کہ میرے آقا ادھر ہی سے آئیں گے۔ جب میرے آقا کو آتا دیکھا تو کچھ نہ کچھ بولنا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور سمجھ گئے انہیں بھوک لگی ہے۔ ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ بھوک لگی، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ گھر گئے، کہا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، 2 مہینے ہو گئے کم و بیش، کچھ ہی نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہوگا۔ کہا 1 گلاس دودھ ہے جو کسی نے دیا ہے۔ کہا لے آؤ، لے آؤ۔ لیا، خود حضور بھوکے ہیں، لے آیا اور کہا لے کر کے چلو ابو ہریرہ۔ وہاں دیکھا تو 70 صحابی پہلے سے بھوکے موجود ہیں۔ یہ ہے انسانیت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اپنا لعاب دہن لیا، تھوک جس کو کہتے ہیں لعاب دہن، اس دودھ میں ڈال دیا۔ ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اسے پلانا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پہلے دیکھا تھا دودھ 1 ہی گلاس اور اتنے، میری باری کہاں سے آئے گی؟ لیکن یہاں میرے حضور کا معجزہ تھا، کہا پلانا شروع کرو۔ 70 صحابی پی لیے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں تو دودھ اتنا ہی ہے۔ میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ پیا، پیٹ بھر گیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، اور پیا۔ 3 مرتبہ حضرت ابو کہا بس یا رسول اللہ۔ اب میرے آقا کی انسانیت دیکھیں، ہم ہوتے نا فلاں کا جھوٹا نہیں پیوں گا، یہ تو بیکورڈ ہے، یہ تو غریب ہے، اس کا جھوٹا میں پیوں۔ گلاس کو ہم وضو والے گلاس کو 10 بار دھوتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کو دیکھو، رحمت للعالمین ہو کر، مالک کونین ہونے کے باوجود 70 صحابی پی چکے 1 گلاس سے، ابو ہریرہ کو پلایا۔ اس کے بعد وہی گلاس سے میرے آقا دودھ نوش فرمانا شروع کر دیں۔ یہ انسانیت، اسے کہتے ہیں انسان۔ آج ڈگریاں انسانیت نہیں ہے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ضروریات سے زیادہ دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، دوسرے کی تکلیفوں کا خیال رکھے۔ دعوت و تبلیغ کے اندر سب سے عظیم چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ دوسروں کا تم خیال رکھو۔ میرے آقا جب تک تھے ظاہری حیات سے، آپ ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھیں۔ یاد رکھنا تم اپنے محلوں میں راج کر رہے ہو، تمہارے علاقے میں اگر کوئی غریب تڑپ رہا ہے تو تم اپنی نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، تمہارے یہ حج پر حج بار بار جانا تمہارے چہرے پر مار دیا جائے گا، یہ بار بار عمرہ کرنا تمہارے بغل میں ایک پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس کی کوئی نیکی، اس کا کوئی عمل اللہ تمہیں نہیں دے گا، پوچھے گا بلکہ تم سے کہ تیرے علاقے میں فلاں بھوکا تھا، تیرے علاقے میں فلاں تکلیف میں تھا،
تیرے علاقے میں پریشانی میں تھا، تیرے علاقے میں سسکیاں لے رہا تھا، اور تو میرے گھر پر بار بار آ رہا ہے، میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، میری شریعت و سنت کو تو چھوڑ کر کے آ رہا ہے۔ میرے آقا جب ایک گھر سے رونے کی آواز آئی تھی نا، بچے کی سسکی لینے کی، حضور نے مسجد نہیں گئے بلکہ اس غریب کے یہاں اس آواز پر آپ لبیک کہا۔ یہ انسانیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لوگوں احساس پیدا کرو اپنے اندر، خواجہ غریب نواز کی محفل میں آئے ہو، اپنے اندر یہ رجحان پیدا کرو، میں خود بھوکا رہوں گا لیکن اپنے علاقے میں کسی غریب کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں خرچ کروں گا، اور اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو اللہ آپ کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ اور سب سے افضل اسلام ہے، ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے یہ حدیث سنائی تھی جو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پوچھا گیا ای الاسلام افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف وتطعم الطعام، کہ سب سے افضل اسلام یہ ہے کہ جسے تو پہچانتا ہے اسے بھی سلام کر، اور جسے تو نہیں پہچانتا ہے اسے بھی سلام کر، اور سب سے افضل اسلام یہ بھی ہے جو انسان بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا دے، کھانا کھانا سب سے افضل اسلام۔ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، لیکن خواجہ غریب نواز نے دینی اور دعوتی دونوں کردار نبھایا ہے، دونوں کردار نبھایا ہے۔ پھر میں اپنے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی یہاں پر آیا تھا، 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 1، اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ نمبر 2، کلام مجید کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے نا، بعض لوگ تو اس میں ہی فتویٰ لگاتے ہیں، قرآن شریف کو کیوں چومتے ہو، ہذا شرک، تیری قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، بتاؤ حجر اسود افضل ہے یا کلام مقدس افضل ہے؟ جب حجر اسود کو چومنا ثواب ہے تو کلام مقدس کو چومنا ثواب نہیں رہے گا۔ تو غوث حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کلام مجید کو دیکھنا بھی یہ بھی ثواب ہے، دو گے عبادت ہے، عبادت۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں کسی عالم بزرگ کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور اگر یہ ہمیشہ دیکھنا ہو نا تو ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء اس مسجد میں آ جایا کرو، اور ہمارے قائد، ہمارے امیر حضرت مولانا شاکر نوری صاحب کا چہرہ دیکھ لیا کرو، اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت کا چہرہ دیکھ لیا کرو۔ اللہ نے کیا نور دیا ہے، ہمارا وہ امیر جب گنبد خضرا کے سائے میں ہوتے ہیں تو حضور کی طرف سے گویا یہ اشارہ ہوتا ہے، حضور کی طرف سے کہ میرے شاکر کو خلافت دو، تو ایک نہیں 13 واسطوں سے قاری امانت رسول حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو 13 واسطوں سے خلافت عطا فرماتے ہیں گنبد خضرا کے سائے میں۔ وہ قائد، وہ عالم، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آج وہ در غریب نواز پر ہے، اور ہمارے اس مرکز کی مقبولیت کے لیے حضور دعا کر رہے ہوں گے۔ ہمارے قائد موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ صدیوں میں ایسے لوگ آتے ہیں، صدیوں میں ایسے لوگ آتے ہیں۔ قدر کرو اپنے امیر کی، پیار کرو اپنے امیر سے، اٹوٹ محبت کرو اپنے امیر سے، جان نچھاور کرو اپنے امیر پر، دامے دیرمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے اپنے امیر کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ یہ وہ قائد ہے جس کی ایک زبان پر دل کی دنیا بدل جاتی ہے، جن کے ایک ایک جملے نے ہم جیسے ہزاروں عالموں کو پیدا کر رکھا ہے۔
ہماری تو کوئی گنتی نہیں ہے. ایسے ایسے عالم کامل عالم نبیل کو پیدا کیا, نہ جانے کتنے مدارس کھول کر کتنے بچوں کی پرورش کی, کتنوں کو عالم جلیل بنایا, کتنوں کو نائب رسول بنایا. وہ بے حساب ہے, اور سب کا ثواب اللہ ہمارے قائد کو عطا کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا حیران ہے کہ کسے ہم ان 500 کی سر فہرست میں مانے, 500 کی فہرست میں لایا جائے, تو دنیا نے بھی دیکھا کہ ان تمام لوگوں میں سے ایک ہستی ایسی ہے جسے شاکر نوری کہا جاتا ہے. یہ فقط دین کی برکت ہے, یہ فقط دعوت و تبلیغ کی برکت, اور یہ خوشاچی ہے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے. اور خواجہ غریب نواز نے سب کچھ لیا ہے مصطفیٰ جان رحمت سے. آج تحریک کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قائد, ہمارے امیر نے خواجہ غریب نواز کی پوری سیرت کو اور پورے طریقے کو, پورے نمونے کو اپنی زندگی میں ڈھال دیا ہے, اور اس اعتبار سے کام کر رہے ہیں. تقریباً خواجہ غریب نواز نے 21 سے زیادہ خلیفہ تیار کیے, اور وہ سارے خلیفہ اپنے وقت کے شہنشاہ تھے, اپنے وقت کے شہنشاہ تھے. قطب الدین جیسا, میں کل پڑھ رہا تھا, حضرت قطب الدین وہ آپ کے خلیفہ ہے. میرے آقا 40 دن تک کے حضرت خواجہ غریب نواز کے خواب میں تشریف لاتے رہے, اور کہا قطب کو خلافت دو. یہ نہیں 40 دن تک سنتے رہے اور آپ نے حضور کی بات نہیں مانی, یہ نہیں, بلکہ حضور کا دیدار ہوتے رہے. اس نیت سے خلافت میں تاخیر ہو رہی, 40 دن لگایا, ہر روز مصطفیٰ کا دیدار ہو, کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا ہے. 40 دن کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت دی. اچھا, پہلی خلافت بھی دی ہے تو اپنے بیٹے بابا فخر الدین کو نہیں دی ہے, بیٹے حسام الدین کو نہیں دی ہے. خلافت دی ہے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو عطا کی. اور یہاں تو سسٹم چل رہا ہے, باپ پیر صاحب ہے تو بیٹا ہی ہونا چاہیے, چاہے پڑھنا آئے نہ آئے, چاہے کچھ آتا جاتا ہونا, نام نور محمد تو رکھنا ہی ہے. چل رہا ہے سب, لیکن اصلی پیر کے ہیں یہ معیار نہیں ہے. جو اصل میں حقدار ہوگا اسے پہلا درجہ دیا جاتا ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی پہلے خلیفے میں آتے ہیں, سب سے پہلا خلیفہ, اور دوسرا خلیفہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ. 21 خلیفہ ہے کم و بیش, اور اس میں سے سب حافظ, عالم, مفتی, فقیہ, مفسر, مدبر, قاری قرآن, قرأت سبا کے, کوئی قرأت عشرہ کے, سب کے مالک ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو ان میں صرف اپنے آپ کو ولی کہتے ہو. ولایت کے ساتھ ساتھ روحانیت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس علم ظاہری بھی موجود ہے. تو بہرحال یہاں سے بات چل رہی تھی, بات ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں کہ تفصیل سے گفتگو کرے. فرمایا 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. نمبر 1 اپنے والدین کا چہرہ دیکھنا. نمبر 2 کلام مجید کو دیکھنا. نمبر 3 کسی عالم بزرگ کا چہرہ دیکھنا اور ان کا احترام کرنا. آج تو عالموں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ. عالموں کی تو قدر نہیں کرتا ہے. عالم کو کوئی دھیان دے, جبکہ میں حدیث پڑھا ہوں, من صلی خلف العالم فکأنما صلی خلف من الانبیاء. جو کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے گویا ایسے ہیں جیسے وہ کسی نبی کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے. اور ہمارے اس کو احترام ہی نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. چنا وٹانا بیچنے والے سے زیادہ عزت نہیں دیتے. یہ تو مولوی ہے, بس فقط مولوی ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے عالم کا چہرہ دیکھا اس نے میرا چہرہ دیکھا ہے. جس نے عالم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے عالم سے ہاتھ ملایا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. جو عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ میرے ساتھ, میرے صحابہ کے ساتھ دنیا میں بیٹھا, اور جو دنیا میں بیٹھے گا اللہ اسے جنت میں بھی میرے ساتھ بٹھائے گا. عالم کی تو کوئی گنتی نہیں ہے, لیکن وہی لوگ عالم کی قدر کرتے ہیں جنہیں اللہ رسول سے سچا پیار ہے. تو کہا عالم کا چہرہ دیکھنا
اور ان کا احترام کرنا، یہ عبادت میں، یہ ہے اصلی پیر جو عالم کا احترام سکھاتے ہیں. یہی سے بات نکلی، یہ ہے اصلی پیر. ورنہ آج کل مولانا کے پاس نہیں جانا، مولانا تجھے یہ کر دے گا، مولانا تجھے وہ کر دے گا. مولانا جو کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ان سے پیار کرو. اس کے بعد فرمایا خانہ کعبہ کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے. اور اس کے آگے پھر لکھا اپنے پیر و مرشد کے چہرے کی طرف دیکھنا، ان کی خدمت میں مصروف رہنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ پیر صاحب حقیقت میں پیر صاحب ہونا چاہیے، پیر صاحب نہیں ہونا چاہیے. پیر کا حقدار ہونا چاہیے. تو آج کل تو ایسے میں کسی کو نہیں مانتا، میں اپنے پیر کو مانتا. جو اس طریقے باتیں کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو. تو یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز. آخری بات بتا کر کے اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں. آپ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں دعوت دیتے ہوئے ایک بات آپ نے اور کہی تھی. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے کہ اگر کسی میں 3 خصلتیں پائی جائیں، 3 عادتیں پائی جائیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی اسے محبوب رکھتا ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے، اسے پیار کرتا ہے. وہ 3 چیزیں یہ ہیں: سخاوت، شفقت اور تواضع. سخاوت، دوسروں پر خرچ کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، سخاوت اس کو کہتے ہیں، سخی بننا. میرے آقا نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو. کسی سے پوچھا گیا تھا وہ انسان کون سا ہے جس کے اندر بہت ساری غلطیاں، بہت سارے عیب ہیں، لیکن پھر بھی اس کی ایک اچھائی اس کے سارے عیب کو چھپا لیتی ہے. تو کہا کہ وہ مرد قلندر سخی ہوتا ہے جس کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے. اس کے اس سخاوت کی وجہ سے اللہ اس کے سارے عیب کو چھپا دیتا ہے. سخی اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، سخی جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے لیکن جہنم سے دور ہوتا ہے. اور کنجوس اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، چاہے نمازی کیوں نہ ہو، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، لیکن وہ جہنم سے قریب ہو جاتا ہے. اور خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کا جو خطاب ملا ہے یہ فقط سخاوت کی بنیاد ہی تو تھی. آپ نے اپنے در سے کسی کو محروم نہیں لوٹایا. تو فرمایا نمبر 1 سخی. اور بھی سخاوت کیسی کرنی ہے؟ سخاوت دریا جیسی. کس طرح؟ دریا کی طرح سخاوت. ایسا نہیں کہ اس دریا میں صرف مالدار آئے غریب نہ آئے، اپنے آئے پرائے نہ آئے. پانی ہے تو پانی سب کے پیاس کو بجھاتا ہے. امیر کے گھر میں بھی پانی جاتا ہے، غریب کے گھر میں بھی برابر پانی جاتا ہے، کیونکہ پانی ہی ایک ہے جو سب کے لیے اکول ہے اور سب کے لیے برابر. کہا تمہیں سخاوت کرنی ہو تو صرف اپنے رشتہ دار کو نہ دیکھو، جو بھی غریب ہے اس کی مدد کر دو، تم سخی کہلاؤ گے. سخاوت کرنی ہے تو دریا کی طرح کرو. اس کے بعد دوسری چیز ہے شفقت، پیار، رحم کرنا. اور فرمایا اور شفقت کرنی ہے تو سورج کی طرح کرو کہ سورج کی شعاعیں، سورج کی چمک صرف امیروں کے گھر تک نہیں جاتی ہے، غریبوں کے گھر تک بھی آتی ہے. شفقت کرو تو کس کی طرح؟ سورج کی طرح. اور تواضع، انکساری، جھکاؤ، چھوٹا پن، عاجزی، اسی کو کہتے تواضع. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. تو کہا تواضع جو ہونی چاہیے وہ زمین کی طرح ہونی چاہیے کہ زمین صرف مالداروں کو نہیں بساتی ہے، زمین غریب کو بھی بساتی ہے، اپنوں کو بھی بساتی ہے، غیر کو بھی بساتی ہے. تو کہا جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ انسان، اس سے اللہ محبت کرے گا، اس سے اللہ پیار کرے گا. تو خواجہ صاحب کی بہت ساری نصیحتوں میں سے یہ 2 نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے. دعوت و تبلیغ کے کام میں سب سے عظیم نمایاں کام جو نظر آتا ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. خواجہ صاحب دلی سے لے کر جب اجمیر تک پہنچے تھے، اس بیچ میں تقریباً 700 نان مسلم کو آپ نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا.
فقط پیار کی بنیاد پر، شفقت کی بنیاد پر، اخلاق حسنہ کی بنیاد پر انسان کسی چیز سے نہیں پہچانا جاتا۔ انسان اپنے اچھے اخلاق، اپنے اچھے کیریکٹر، اپنے اچھے کردار، اپنے ہسمکھ چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے اچھے انسان بنو، انسان بنو، انسان بنو، انسانیت پیدا کرو تاکہ دنیا آپ کو یاد کرے، اور آپ کی اسی انسانیت نے، ہمدردی نے، اللہ اکبر، اس کم و بیش 25 سے 27 سالوں میں کم و بیش 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ پاک حضرت خواجہ غریب نواز کی سیرت سے ہمیں کچھ دین کی چیزیں اور ہر چیز ہمیں چننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چھٹی شب ہے، آج فیض لوٹنے کی رات ہے۔ مولا پاک اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، خواجہ غریب نواز کے صدقے میں اللہ ہم سب کو ایک ساتھ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، مدینے میں موت نصیب فرمائے۔ جانے انجانے میں مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی خطا ہو گئی تو مولا پاک معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔